نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40,000 درہم خرچ کیے۔ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ان کے پاس نہ کوئی درہم تھا نہ دینار۔ آپ کے خرچ فی سبیل اللہ کا حال یہ تھا کہ آپ آستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو ایسی قبا پہنے ہوئے تھے جس کو انہوں نے اپنے سینہ مبارک پر کانٹوں سے ٹکایا ہوا تھا، یعنی بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ آقا کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے عرض کی، حضور، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر میں راضی ہو یا ناراض؟ قربان جاؤں عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس کو بارگاہ خداوندی سے سلام آ رہا ہے اور اس کی رضا دریافت کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو صدیق نے عرض کی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضور علیہ السلام نے خرچ کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی بساط کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال کچھ زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں راہ خدا میں اتنا خرچ کروں گا کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ سکا تو بڑھ جاؤں گا۔ آپ اپنے گھر گئے اور تمام مال کو نصف گھر میں رکھا اور آدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کتنا گھر چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، حضور، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ادھر صدیق اکبر یار غار بھی آ گئے اور اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ عرض کی، میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو رکھا ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علیہ الا البلاغ المبین۔